السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ ملک کا جو پہلا رکوع ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے 14 نمبر آیت پر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس میں انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ اس کی جو ہے وہ اجرا بھی کریں گے، نحوی لحاظ سے ہم اس کی جو ہے وہ ترکیبات بھی کریں گے۔ جی، تو سورہ ملک جو ہے یہ اس کی جو آیات ہیں وہ 30 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور ڈیلی رات کو سوتے وقت اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ اس بندے کے لیے نجات کا سبب بنے گی اور اس کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی، اور قیامت والے دن اس کی سفارش بھی کرے گی۔ تو بڑی عظیم صورت ہے جی۔ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک یہ جو ہے یہ ماضی واحد مذکر غائب ہے، تبارکن مصدر سے، الذی اسم مفعول اور اسم موصول اور فاعل ہے، با حرف جار ہے، یدی مجرور ہے اور مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف۔ ہا ضمیر واحد مذکر غائب ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے یہاں پہ۔ جار مجرور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر، مرکب اضافی مل کر اس کا مجرور بنا با کا، اور جار مجرور جو ہیں وہ مل کر متعلق ہو گئے خبر مقدم کے۔ الملک یہ جو ہے مبتدا مؤخر، اور یہ جو ہے تبارک الذی یہ جو ہے یہ خبر مقدم بن رہی ہے۔ الملک یہاں پر مبتدا مؤخر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ذات با برکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وہ ذات تبارک الذی، وہ ذات با برکت ہے، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ واو عاطفہ ہے، ہوا ضمیر واحد مذکر غائب، اور یہاں پر یہ مبتدا بن رہی ہے۔ علی حرف جار ہے، کلی مجرور اور مضاف الیہ بھی ہے، مضاف ہے۔ شیئن یہ مضاف الیہ ہے، شیئن قدیر، اور اسی طرح جو ہے مضاف اور شیئن مضاف الیہ، جار مجرور متعلق ہو گئے بخبر قدیر کے، یہ متعلق ہوں گے جار مجرور مل کر، یعنی کہ مرکب اضافی بن کر یہ اس کا مجرور بنے گا، اور یہ جار مجرور مل کر یہ خبر جو مؤخر ہے اس کے ہو گئے متعلق۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قدیر یہاں پر بروزن فعیل ہے، صفت مشبہ ہے خبر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ترجمہ بنے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی اسم موصول ہے، سابقہ الذی سے بدل یا ہوا مبتدا محذوف کی خبر یہاں پر اس کو مان لیں گے۔ خلق ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الموت یہاں پر مفعول بھی ہے، اور والحیات واو عاطفہ الحیات جو ہے یہ مفعول بھی ثانی، اور یہ دیکھیں نا الذی خلق الموت، الذی اسم موصول ہو گیا اور خلق فعل، اور ہوا ضمیر فاعل، الموت مفعول اول، واو عاطفہ الحیات مفعول ثانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جس چیز کو وہ مفعول بنے گی۔ لام تعلیل کا ہے، یبلوا یہ جو صیغہ ہے یہ بلاؤن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب، اور کم ضمیر جو ہے یہاں پر جمع مذکر حاضر اور مفعول بھی بن رہی ہے یہاں پہ۔ ایکم میں ایو استفہامیہ ہے اور جو مضاف بن رہا ہے، اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی مضاف الیہ ہے اور مبتدا بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ احسن افعل التفضیل کا صیغہ ہے اور یہ خبر بن رہی ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ احسن خبر ہے۔ عملاً تمیز ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ آگے چلیں جی۔ واہو العزیز الغفور، واو جو ہے یہاں پر اس کو استنافیہ کہہ لیتے ہیں۔ استنافیہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر واو استنافیہ اور ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، مبتدا بن رہی ہے۔ العزیز عزت ان سے فاعل ان کے وزن پر بمعنی فاعل مبالغے کا صیغہ اور خبر اول ہے، ہوا مبتدا ہے یاد رکھیے، اور العزیز یہ خبر اول ہے۔ الغفور غفران مصدر سے فعول کے وزن پر ہے اور مبالغے کا صیغہ خبر ثانی ہے۔
تو یہ ہوا مبتدا اور یہ دونوں خبروں سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی اسم موصول ہے یہاں پہ اور بدل ہے، ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور خلق ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سبع مفعول بھی اور مضاف بھی بن رہا ہے یہاں پر، سماوات مضاف الیہ، اور طباقا یہ طابق یطابق با مفعلہ کا مصدر ہے، سبع سماوات کی صفت، یعنی کہ سبع سماوات کی صفت، یہ سبع سماوات مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنا اور یہ موصوف بھی بن گیا، اور طباقہ اس کی صفت بنی۔ ما ترى فی خلق الرحمن، اس کا ترجمہ بنے گا یہاں تک کہ جس نے 7 آسمانوں کو یکساں پیدا کیا، الذی سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو یکساں پیدا کیا۔ اور آگے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى ما نافیہ ہے، ترى رؤیتن سے مضارع واحد مذکر حاضر ہے، فی حرف جر ہے، اور خلق الرحمن خلق مجرور مضاف ہے، الرحمن مضاف الیہ ہے، جار مجرور متعلق بترى، یعنی کہ ترى کے یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مل کے فی جار کا مجرور اور جار مجرور مل کے یہ متعلق ہوں گے ترى کے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں جی، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت کا مطلب ہے کیا بنے گا جی؟ من تفاوت، تفاوت جو ہے وہ فوتن سے ہے بروزن تفاعل مصدر، اور اسم مجرور لفظاً منصوب ہے، یہ اسم مجرور ہے یہاں پہ لیکن لفظاً یہ جو ہے منصوب ہے، محلاً ترا کا مفعول بھی بن رہا ہے یہاں پر۔ ما ترا جو ہے اختلاف و عدم تناسب، تو رحمان کی یعنی کہ تو رحمان کی جو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھے گا، کوئی عدم تناسب نہیں دیکھے گا، اس کا یہ مطلب ہے ترجمہ۔ فرجع، پس تو لوٹا، بصرہ اپنی آنکھ کو یا نظر کو، فرجع البصر هل ترى من فطور، فا یہاں پہ سببیہ ہے، یہ جو فا ہے یہ سبب کی وجہ سے آئی ہے، اور ارجع رجوع ان سے امر واحد مذکر حاضر ہے، ارجع ارجعا ارجعو، رجع یرجعو، ارجع، ٹھیک ہے جی، رجوع ان سے امر واحد مذکر ہے، اور البصر مفعول بھی ہے۔ حل یہاں پر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اور ترا رؤیت ان سے مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، من حرف جر ہے اور زائد ہے، فطور جو ہے یہ فطر سے اسم فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں فعل، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رخن یا شگاف، ٹھیک ہے جی، اور یہ مجرور ہے لفظاً، منصوب محلاً ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح پھر نظر کو تو لوٹا تو کوئی رخنا تو نہیں پائے گا، فرجی البصرہ پھر تو لوٹا اپنی نظر کو، حل ترى من فطور، یہاں پر حل جو ہے یہ ہے تو سوال کے لیے لیکن یہاں پر یہ نافیہ کا فائدہ دے رہا ہے، پھر تو اپنی نظر کو لوٹا تو کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں پائے گا۔ ثم، اگلی آیت دیکھیں جی، ثم مرجع البصر، پھر تو لٹا اپنی آنکھ کو اپنی نظر کو کرتین 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، وہ لوٹ آئے گی تیری طرف، البصر نظر، خاسین دھتکاری ہوئی، حقیر وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ ثم جو ہے حرف عطف ہے تاخیر کے لیے، اور ارجع رجوع سے امر حاضر واحد مذکر حاضر، البصر مفعول بھی، اور کرتین کرتن کا تثنیہ ہے، معنی التثنیۃ التکریر بکثرت، یعنی کہ یہاں پر کرتین سے مراد ہے نہ کہ دوبارہ، پھر نظر کو بار بار لوٹا، ینقلب الیک البصر یعنی کہ وہ لوٹے گی تیری طرف، انقلاب مصدر سے مضارع واحد مذکر غائب مجزوم اور جواب امر بن رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو ہے الیکا جار مجرور، الیکا جار مجرور، البصر یہ اسم فاعل بنے گا، یہاں پر یہ فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق ہو گیا ینقلب البصر فاعل کے، اور خاسین خسن سے ہے اور درماندہ دھتکارا ہوا، اسم فاعل اور حال ہے، واو عاطفہ یعنی کہ یہ حال بن رہا ہے یہاں پہ، اور واو عاطفہ ہے آگے، اور ہوا ضمیر واحد مذکر غائب مبتدا، حسیر حسر سے جس کے معنی تھکنے اور عاجز ہونے کے ہیں، بروزن فعیل صفت مشبہ کی خبر ہے، یعنی کہ یہ صفت مشبہ
کی خبر بنے گی، بروزن فعل صفت مشبہ، اور سوری یہ خبر مر رہا ہے، ہوا مبتدا اور حسیر صفت مشبہ اور ساتھ یہ خبر بھی ہے۔ نظر تیری طرف سے، نظر جو ہے تیری طرف سے، تیری طرف حیرت سے واپس آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، خاسین وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، واو استثنافیہ ہے، لام لقد لام تاکید ہے، اور قد حرف تحقیق ہے۔ زینا ہم نے جو ہے وہ تزئین کی، زینا تزیین ان سے ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اسی طرح السماء مفعول بھی ہے، الدنیا یہ الدنیا سماء کی السماء کی صفت ہے، ٹھیک ہے جی، السماء الدنیا۔ آگے بمصابیح با حرف جار ہے، مصباح کی جمع مجرور مصابیح آئی ہے، اور جار مجرور مل کر متعلق زینا کے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، جار مجرور مل کر یہ اس زینا کے متعلق ہوں گے۔ وجعلناها، اور ہم نے بنایا، رجوما للشیاطین، اور ہم نے بنایا رجوما للشیاطین شیطانوں کے لیے جلنے کا عذاب، ٹھیک ہے۔ وجعلناها واو عاطفہ ہے، اور جعلنا جعل سے ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث اور مفعول بھی اول ہے، اور رجومن رجم کی جمع، اور اصل میں مصدر ہے، اور جس چیز کے ذریعے سنگبار کیا جائے اس کے لیے اسم مستعمل ہے، ٹھیک ہے جی، رجومن۔ اور اسی طرح آگے چلیں، مفعول بھی ثانی ہے، یہ بنتا رجومن، ہا جو ہے یہ یہاں پر مفعول اول ہے، اور رجومن یہاں پر مفعول بھی ثانی ہے۔ للشیاطین لام حرف جار ہے، اور شیاطین شیطان کی جمع مجرور ہے، اور متعلق ہے برجومن سے، متعلق بن جائے گا، یہ رجومن کے ہو جائے گا، جار مجرور مل کر، واو عاطفہ، اور اسی طرح جو ہے واو عاطفہ اعتدنا اعتادن سے ماضی جمع ہے اور متکلم ہے، ٹھیک ہے جی، لہم جار مجرور اور متعلق ہو جائیں گے اعتدنا فعل کے، عذاب السعیر مفعول بھی ہو جائے گا مرکب اضافی بن کے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں جی، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے جلنے کا عذاب۔ آگے دیکھیں، وَلِلَّذِينَ واو حرف عاطفہ، واو استئنافیہ یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے، واو استئنافیہ، للذین لام حرف جار، اور الذین اسم موصول مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے خبر مقدم کے۔ کفرو، کفرو جو ہے کفر سے ماضی جمع مذکر غائب ہے، بربہم با حرف جار ہے، اور ربی مضاف مجرور ہو کے مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، جار مجرور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ با کا مجرور بن گئے، اور جار مجرور جو ہیں یہ مل کر متعلق ہو گئے کفرو کے، ٹھیک ہے جی، جو پیچھے فعل ہوتا ہے یہ جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ عذاب جہنم، عذاب جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور مضاف ہے، جہنم یہ مضاف الیہ ہے، واو استئنافیہ، بئسا فعل ماضی جامد ہے اور فعل ضم ہے، یعنی کہ یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ المصیر مبتدا یہ فاعل ہے، یہاں پہ بنتا المصیر فاعل بنتا ہے، اور ان کے لیے وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور ان کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کفروا بربہم اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، اذا ظرف ہے اور مستقبل ہے، اور یہاں پر یہ شرط کے معنی دے رہا ہے، القو جب القو القاء سے ہے، جب ان کو ڈالا جائے گا، القاء سے ماضی مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فیہا جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے القو کے۔ آگے سمیو، سمع سے ماضی جمع مذکر غائب ہے، لہا جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے یہ سمیو کے۔ شہیقن یہاں پر جو ہے مفعول بھی ہے، گدے کی آواز کو کہتے ہیں، واو حالیہ ہے، اور ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب مبتدا ہے۔ تفور جو ہے یہاں پر فورن سے مضارع واحد مذکر غائب، جب ڈالے جائیں گے، جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں یعنی جہنم میں، سمیع لہا تو وہ سنیں گے، لہا اس کی، شہیقن دردناک آواز، خوفناک آواز، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی کہ جہنم اتنی زیادہ نعوذ باللہ اس کی آواز ہوگی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔
جی یہاں تک 7 آیتیں ہو گئیں. ہم ویڈیو کو آگے چلاتے ہیں 7 آیتیں اور کر کے، یعنی کہ ٹوٹل 14 آیتیں ہم نے کرنی ہیں اس ویڈیو میں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی 14 آیتیں کریں گے. تکاد تمیز من الغیظ. تکاد فعل ناقص ہے کادا سے، ٹھیک ہے جی. کودن اس کا جو ہے وہ مصدر بنا لیں، اور مضارع واحد مؤنث غائب ہے یہاں پہ. تمیزو تمیز مصدر سے مضارع واحد مؤنث غائب ہے. من الغیظ مین جار حرف الغیظی جار مجرور، یہ مجرور بن گیا اور متعلق ہو گئے تمیزو کے، تمیز فعل کے. ٹھیک ہے جی. قریب ہے کہ جوش سے یہ پھٹ پڑے. تکادو قریب ہے، تمیزو پھٹ جائے، من الغیظی غصے سے، غضب سے، غیظ و غضب جس طرح ہم کہتے ہیں جوش سے، یعنی کہ یہ جہنم اتنی زیادہ شدید ہے. اچھا جی. کلما جو ہے کلا اور ما مصدریہ سے مرکب ہے، اور اس کا مطلب ہے القیہ. آگے دیکھیں، اور اس کا مطلب یہاں پر بنتا ہے اذا. کلما کہ یہاں پر مطلب ہوگا اذا. ٹھیک ہے جی. ویسے تو جب کبھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوگا اذا، یعنی کہ جب. القیہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی مجہول واحد مذکر غائب ہے. فیہا جار مجرور اور متعلق ہو گئے القیہ کے فوجن نائب فاعل. جب کبھی اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا. کلما القیہ جب اس میں ایک گروہ. ٹھیک ہے جی. فوجن یہ نائب الفاعل ہوگا. نائب فاعل اس کے لیے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے پیچھے جو فعل ہے وہ مجہول ہے، معروف نہیں. اگر یہاں پہ معروف ہوگا تو یہ صرف فاعل بنے گا. ٹھیک ہے جی. یہ نائب الفاعل مجہول کی وجہ سے بن رہا ہے یہاں پہ. سألہم سأل سوال سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے، مفعول بھی بن رہی ہے. خزنتھا خزنتن فاعل خزنتن سے ہے اور فاعل بن رہا ہے اور مضاف ہے. ٹھیک ہے جی. ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی مضاف الیہ ہے، اس کے چوکیدار داروغے. خزنتھا خازن نہیں کہتے جس کو خازن. علم یاتکم نذیر. حمزہ استفہامیہ ہے اور توبیخی بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح لم حرف نفی ہے اور جزم و قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو لم ہے یہ حرف نفی ہے اور جزم دیتا ہے اپنے بعد ما بعد مضارع کو. یاتی اتیان سے مضارع واحد مذکر غائب اور مجزوم ہے. ٹھیک ہے جی. قوم ضمیر یہاں پر جمع مذکر حاضر مفعول بھی مقدم، اور نذیر یہاں پر فاعل ہے. اور ٹھیک ہے جی. جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے. کلما القی فیہا فوجن جب کبھی ان میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا. سألہم ان سے پوچھیں گے، خزنتھا داروغے اس کے یعنی کہ جہنم کے. علم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا. علم کیا نہیں، یاتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا. جی یہاں تک ہو گئی ہماری ماشاءاللہ سے 8 آیتیں. آگے چلتے ہیں جی اگلی آیت کی طرف. جی اگلی آیت ہے ہمارے پاس قالوا بلا قد جاءنا نذیر. یہ بہت انٹرسٹنگ جو ہماری نحوی ترکیب ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں. بس وہی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. بہت آسان ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قالوا یہ ماضی جمع مذکر غائب ہے، مضارع نہیں ہے، کیونکہ مضارع ہوتا تو شروع میں الف تا یا نون آنا تھا، کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ ماضی ہے. بلا حرف جواب ہے اور نفی ہے ما قبل کی یا تردید یا استفہام کے جواب میں آتا ہے. قالوا بلا یعنی کہ کوئی استفہام کرتا ہے کیا آپ نے وہاں جانا، تو ہم جواب میں عربی میں کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ کیوں نہیں کی عربی ہوگی بلا. تو یہ استفہام کا جواب بھی ہوتا ہے، جواب استفہام اس کو بعض اوقات کہتے ہیں. قد حرف تحقیق ہے. جانا مجیون سے مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب ہے اور نا ضمیر یہاں پر جمع متکلم کی ہے. نذیر فاعل ہے. کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. قالوا بلا قد جاء نذیر کہیں گے کیوں نہیں، یہ پیچھے سوال ہوا ہے نا، علم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا. تو بلا حرف یہ جواب استفہام ہے، یعنی کہ استفہام کا جواب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہیں گے وہ آگے سے جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر بے شک ہمارے پاس آیا تھا ایک ڈرانے والا. فکذبنا پس ہم نے تکذیب کر دی. فکذبنا وقلنا فکذبنا وقلنا فا عاطفہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور تکذیب مصدر سے ماضی جمع متکلم ہے. کذبت کذبنا اور واو آگے ماضی جمع متکلم ہے اور واو عاطفہ ہے. اور قلنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے
اور ما نزل اللہ من شیء، ما نافیہ، اور نزل تنزیل سے مصدر ہے، مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے جی۔ لفظ اللہ یہاں پر جو ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، من حرف جار ہے، شیئن مجرور ہے لفظاً، لیکن منصوب یہ محلاً منصوب ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیئن، اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا۔ ما نزل اللہ، ما نافیہ یہاں پہ، نزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من شیئن کچھ بھی، یعنی کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو کچھ بھی جو ہے نازل کرنا، جس چیز کو نازل کیا جاتا ہے وہ مفعول بھی بنتا ہے، لیکن جار مجرور مل کر یہ محلاً منصوب ہے اور اس وجہ سے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور یہ متعلق ہو رہے ہیں اپنے پیچھے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں من حرف جار شین مجرور، اور یہ متعلق ہوں گے نزلہ کے۔ ان انتم، ان نافیہ ہے اور انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی مبتدا ہے، الا یہ حرف ادا ہے، حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا استثناء بھی کہہ لیں۔ فی ضلال، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے خبر اپنی کبیر کے، ٹھیک ہے جی، ضلال کبیر، اور یہ کبیر ضلال کی صفت ہے، ضلال موصوف اور صفت، یہ موصوف صفت مل کر یعنی کہ جو ہیں یہ جار کا مجرور بن جائیں گے جی۔ وقالو، واو حرف واو عاطفہ، قالو جو ہے قولن سے ماضی جمع مذکر غائب، اور لو کننا، لو حرف شرط ہے غیر جازم ہے، اور کننا جو ہے یہاں پر یہ فعل ناقص ہے، ماضی جمع متکلم ہے، اور نسمعو سمع یسمعو سے یہ سمعن اس کا مصدر ہوگا، نسمع سمع یسمعو ثلاثی مجرد سے، اور مضارع جمع متکلم ہے، او حرف عاطفہ ہے تخیر کے لیے، یعنی کہ یہ چوائس کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا بعد والا جو جملہ ہے اس میں سے چوائس ہوتی ہے۔ ناقلو، عقل سے مضارع جمع متکلم ہے، اور ما نافیہ ہے، کننا فعل ناقص ہے، ماضی جمع متکلم ہے، فی اصحاب السعیر، فی جو ہے یہاں پر حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی، اور اصحاب صاحب ان کی جمع مجرور مضاف ہے، السعیر سعر سے، ٹھیک ہے جی، پر وزن فعیل ہے اور بمعنی مفعول مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فی جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر کنہ سے متعلق ہو جائیں گے جی۔ اور کہیں گے وہ، وقالوا لو کنہ، اور وہ کہیں گے وہ کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، لو کنہ اگر نسمعو، اور اگر ہم سنتے، او ناقلو یا ہم عقل سے کام لیتے، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، ما کنہ ما نافیہ یہاں پہ، نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے۔ فاعترفوا، فا استنافیہ، اعترافن سے یہ مصدر ہے، مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب ہے، اعترافن اس کا مصدر بنے گا نا، اور اس سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا، با حرف جار ضمبی مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے اعترافو کے، ٹھیک ہے جی۔ اگر دیکھیں جی، فسحقا، فا استنافیہ، سحقا سحقا یسحق، یا اسحاق مصدر سے مفعول مطلق اس کو بنا لیں جی، یہ مفعول مطلق ہے۔ لام جو ہے حرف جار ہے، اصحابی یہ مضاف اور السعیری مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور بن گیا اور متعلق ہو گئے یہ محذوف کے اپنے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے گناہ کا وہ اعتراف کر لیں گے، فاعترف اعتراف، اعترف یا طرف اعتراف اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بذنبہم گناہ کو کہتے ہیں، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فسحقن پس دوری ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے جی۔ اگلی آیت، ان الذین بے شک وہ لوگ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، آپ جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لکن، لعل، انا جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول ہے، انا کا اسم ہے، اور یخشون یہاں پر خشیت ان سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ربہم مضاف مضاف الیہ ہے، اور بالغیبی با جار مجرور ہے، با جار ہے اور الغیبی جار مجرور اور مجرور بن جائے گا اور متعلق ہو جائیں گے یخشون کے جی۔ لہم مغفرۃ، لہم لام حرف جار ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب مجرور اور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خبر مقدم کے،
مغفرتن مبتدا مؤخر ہے، واو حرف عاطفہ ہے، اجر کبیر کا عطف مغفرتن پر ہے، اجر موصوف کبیر صفت ہے۔ وہ لوگ جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے، وہ لوگ جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، واو استئنافیہ ہے، اسروا اسرار سے امر جمع مذکر حاضر ہے، قولکم قولکم مفعول بھی ہے، قولا مضاف کم ضمیر جمع مذکر غائب مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنے گا۔ او ابجہروا جہر سے امر جمع مذکر حاضر ہے، بھی جار مجرور متعلق، اور ابجہروا سے یہ متعلق ہو جائیں گے با بہی جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ انہو جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی اور یہ انہ کا اسم بن جائے گی۔ اور آگے دیکھیں جی انہ کا اسم، اچھا جی علیم انہ کی خبر ہے، بذات الصدور با حرف جار اور ذات مضاف اور صدور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر جار مجرور اور متعلق ہو جائیں گے علیم کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، سروا سرار سے چھپانا ہوتا ہے، واسروا قولکم اور اپنی بات کو چھپاؤ، اوجہروا بہ یا اس کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز کو، سینوں کی باتوں کو، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ الا آ حرف استفہام ہے، حمزہ استفہامیہ اور انکاری ہے، لا نافیہ ہے۔ یعلم علم سے مضارع واحد مذکر غائب ہے، من اسم موصول ہے، فاعل ہے، خلق ماضی ہے اور واحد مذکر غائب ہے، واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، یہاں پہ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے اور مبتدا بن رہی ہے، اللطیف خبر اول، الخبیر خبر ثانی، اور یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیا وہ نہیں جانتا، الا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے، لطیف باریک بین، الخبیر خبردار خبر رکھنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ رب نہیں جانتا جس نے پیدا کیا تم لوگوں کو، اور وہ باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا سورہ ملک کا جو پہلا رکوع ہے اس کا ترجمہ اور اس کی جو نحوی ترکیبیں ہیں وہ ساری مکمل ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو لائک کیجیے اور کمنٹس کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی جو آخری حصہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اس کی ہم انشاءاللہ ترجمہ بھی سیکھیں گے اور اس کو گرامیٹیکلی جو ہے نحوی ترکیب بھی اس کی سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔